اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلی میری گزارش ان میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو، وظیفہ اور مسئلہ آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان وہ ایک نہایت اہم وظیفہ بیان کرنا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ وہ وظیفہ فاقہ، غربت، تنگ دستی، مال کی تنگی اور رزق کے بارے میں، پریشانی کے بارے میں ہے۔ تو پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو وظیفے کے سمجھنے کے اندر کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ایک نہایت مختصر سی صورت ہے۔ اس صورت کا نام ہی سورۃ الغنا بھی ہے، اس صورت کا نام سورۃ الواقعہ بھی ہے۔ وہ 27ویں پارے کی ایک صورت ہے، سورۃ الواقعہ، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اور سورۃ واقعہ کی خصوصی فضیلت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبق آموز ہدایات سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ما تشتکی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو فرمایا، ذنوبی، یعنی اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ پھر پوچھا، ما تشتہی، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا، رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کسی طبیب معالج کو بلاتا ہوں۔ تو فرمایا، الطبیب امرضی، یعنی مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے بیت المال سے کوئی عطیہ بھیجتا ہوں، کوئی تحفہ بھیجتا ہوں۔ تو فرمایا، لا حاجت لی فیہا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عطیہ لے لیجئے، وہ آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف لڑکیاں تھیں، لڑکا نہیں تھا، بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ کیا آپ کو میری لڑکیوں کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، مگر مجھے یہ فکر اس لیے نہیں کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول پاک، رسول خدا، سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، من قرأ سورۃ الواقعات کل لیلہ لم تصبہ فاقہ ابدا، جو شخص ہر رات میں سورۃ واقعہ پڑھا کرے وہ کبھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو سورۃ الواقعہ، اس کو سورۃ الغنا بھی بولتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ آج کا یہ ہے کہ جو میرا مسلمان بھائی اور بہن رات کے وقت مغرب کی نماز کے بعد صرف 3 یا 4 منٹ کے لیے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر لے اور روزانہ
وہ مغرب کی نماز کے بعد جو بندہ مسلمان بھائی اور بہن سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اسے کبھی فاقے میں مبتلا نہیں کرتے، اس کے گھر کے اندر کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا، غربت نہیں آتی، تنگ دستی نہیں آتی۔ یہ میرا اور آپ کا فرمان نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بچیوں کو بھی سکھائی تھی یہ صورت، اور فرمایا تھا کہ میری بچیاں کبھی بھی فقر و فاقہ کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں انہیں سورۃ الواقعہ سکھا کے جا رہا ہوں، سورۃ الواقعہ تلاوت کرنی سکھا کے جا رہا ہوں، سورۃ الواقعہ انہیں سمجھا کے جا رہا ہوں۔ تو آج میرا اور آپ کا یقین اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہ عطا کرنے والی وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو سورۃ الواقعہ جو میرا مسلمان بھائی اور بہن مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا رزق عطا فرماتے ہیں، اتنا رزق عطا فرماتے ہیں کہ وہ سنبھالا نہیں جاتا۔ رزق کے ڈھیر، رزق کے خزانے، رزق کے غیر سے انبار لگ جاتے ہیں۔ تو آج کا وظیفہ سورۃ الواقعہ 27ویں پارے کی صورت، جو میرا مسلمان بھائی اور بہن مومن عورت مومن مرد سورۃ الواقعہ کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے کار کے اندر کبھی تنگ دستی نہیں آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے گھر کے اندر کبھی فاقے نہیں آتے، اس کے گھر کے اندر کبھی قرض لینے کی نوبت نہیں آتی، وہ بندہ خوشحال ہی خوشحال رہتا ہے، وہ بندہ دوسروں کو عطا کرنے والا رہتا ہے، وہ بندہ دوسروں کے درمیان صدقات و خیرات کرنے والا رہتا ہے، وہ بندہ مانگنے والا نہیں رہتا۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔